بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ جو سورۃ جمعہ ہے یہ پچھلی والی سورۃ الصف کا جوڑا ہے، اس کا پیئر ہے، اور دونوں مسبحات ہیں، دونوں سبح للہ سے، اور یہ جو دوسری ہے یسبح للہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور دونوں کے جو ہے ٹاپک ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پچھلی سورۃ صف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے کہ دین اسلام کو غالب کیا جائے، اور جہاد کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین حق بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو تمام دلوں پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ کو پہلے بھیجا کہ ان کے فالوورز نے ان کو ریجیکٹ کیا، پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجا، ان کی جو ہے میسیجز کو بھی جو ہے ڈینائی کیا گیا، اس لیے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل میسنجر بنا کے بھیجا گیا ہے کہ ان کا میسیج، ان کا جو بک ہے اس کو، دین کو غالب کیا جائے۔ اسی طرح جو سورۃ جمعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کانگریگیشنل پریئر کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے اور دین کو غالب کرنا چاہیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی ذکر ہو رہا ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ المالک القدوس العزیز الحکیم، اسی کی تمام بادشاہی ہے، پاک ذات ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ جس نے ان پڑھوں میں جو ہے انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا، منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو انہی میں سے ان پہ جو ہے ان کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو بتاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے جو ابھی تک مسلمانوں سے ملے نہیں، یعنی امیین کے لیے، جو اندر کے لوگ تھے سعودیہ کے، حجاز کے اندر کے لوگ، ان کے لیے بھی، اور جو آخرین ہے دونوں گروپس کے لیے، جو آخرین مطلب تمام دنیا کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جو پہلے نبی تھے وہ تمام نبی اسرائیلائٹس کے لیے ہی آئے تھے، اور ان نبیوں کے اوپر لازم تھا کہ صرف اسرائیلیوں کو، اسرائیلائٹس کو ہی جو ہے میسج پہنچائیں، ان کے اوپر جو ہے جینٹائلز کے لیے میسج پہنچانا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسرائیلائٹس اور جینٹائلز سب کے لیے نبی تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل کا مالک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 8 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے رویوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اگزامپل دے رہے ہیں کہ ایکس امہ جو تھی ان کی طرح نہ ہو جانا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اور ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی پھر ان لوگوں نے اس کو نہ اٹھایا، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کی۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ بئس مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو بری ہے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، تو کہہ دو اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر تمہیں یہ بڑا زعم ہے، بڑا مان ہے کہ تم اللہ کے چوزن پیپل آف گاڈ ہو، من دون الناس، باقی لوگوں سے ہٹ کے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موت کی تمنا کرو کہ اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا، تو پھر ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آرزو کرو کہ تم کو موت آ جائے، مگر وہ لوگ ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، تو وہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ظلم کر رکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ چور ہیں اندر سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کل، تو ان سے کہہ دو کہ موت تو تم کو ہرگز آ کر رہے گی جس سے تم ڈرتے ہو، تمہارے سامنے آ کر رہے گی، اور پھر جو پوشیدہ اور ظاہر، چھپی اور ظاہر بات حرکتیں تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو تمہیں سب بتا دے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ مومنین کو مثال دے رہے ہیں کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اس کے بعد
آیت نمبر 9 سے 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کانگریگیشنل پریئر مطلب جمعہ کی جو ہے نماز کا ذکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ فی الیوم الجمعۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن، فسعوا، تو جلدی کیا کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دیا کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز پڑھ چکو تو پھر بکھر جاؤ، فی الارض، اپنے کاموں میں لگ جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم جو ہے فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور لاسٹ آیت ہے، اور جب یہ لوگ سودا بکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں، مطلب ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، تو جو ہے کوئی میلہ لگ گیا اچانک سے، تو سارے صحابہ اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا کھڑا چھوڑ کے تو وہ تماشا دیکھنے چلے گئے، تو اس کی جو ہے اس کے لیے یہ آخری آیت آئی تھی۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا ہوا یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، تو تمہیں اکیلا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، تو ان سے کہتے ہو جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ اس تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، تو اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔